کیا انابیہ ساری دولت اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اپنی ماں کو بھی جان سے مار دے گی؟ اور کیا اویس کے سامنے مریم اور شاہویز کے نکاح کا راز کھل جائے گا؟ اور کیا شاہویز انابیہ کی شرط سننے کے بعد اس سے شادی کرنے سے صاف صاف منع کر دے گا؟ ڈرامہ سیریل ابلیس کے آگے آنے والے ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والے ہیں۔ انابیہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ بابا صاحب نے آخری دفعہ مریم کو کال کی تھی تو پتہ نہیں بابا صاحب نے مریم کو ایسی کیا کیا باتیں کہی ہوں گی جن کی وجہ سے اس کا رشتہ شاہویز کے ساتھ خراب ہو سکتا ہے۔ یہی پریشانی انابیہ کو کسی پل بھی چین نہیں لینے دے رہی، اسی لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ مریم کے پاس جا کر خود اس سے پیار سے یہ باتیں اگلوانے کی کوشش کرے گی۔ انابیہ اگلے صبح ہی تیار ہو کر مریم کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ مریم جیسے ہی انابیہ کو اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے، تم یہاں پر خیریت سے آئی ہو؟ جس پر انابیہ کہتی ہے، مریم میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بابا صاحب مجھے بہت یاد آ رہے تھے، سوچا تمہارے پاس آؤں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں، شاید مجھے تبھی تسلی مل سکے۔ جس پر مریم انابیہ کو کہتی ہے، انابیہ صبر کرو، یہ تو قدرت کا قانون ہے، جو اس دنیا میں آئے گا اس نے جانا بھی ہے۔ جس پر انابیہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے شروع کر دیتی ہے اور بڑی چالاکی سے روتے ہوئے مریم کو کہتی ہے، مریم بابا صاحب تم سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے آخری کال بھی تمہیں ہی کی تھی، تو انہوں نے تم سے کیا کہا؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی ہر بات یاد رکھوں کہ وہ آخری دفعہ جاتے ہوئے تم سے کیا کہہ کر گئے۔ یہ سن کر مریم کو کچھ عجیب لگتا ہے، لیکن وہ انابیہ کو کہتی ہے، انابیہ ایسی تو کوئی خاص بات نہیں تھی جس کا تمہیں پتا ہونا ضروری ہو۔ جس پر انابیہ کہتی ہے، مریم پھر بھی کچھ تو سوچو، کیا پتا انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو ہمارے متعلق ہو، یا وہ مرنے سے پہلے کچھ بتانا چاہتے ہوں۔ لیکن مریم صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے، نہیں انابیہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ انابیہ کو تو بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سلطانہ بیگم انابیہ کو گھر میں دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہیں اور مریم سے پوچھتی ہیں، مریم انابیہ یہاں پر کیا کرنے آئی تھی؟ اسے تو اس وقت اپنی ماں کے پاس ہونا چاہیے، پھر یہ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ جس پر مریم کہتی ہے، سلطانہ آنٹی مجھے بھی نہیں پتا کہ انابیہ یہاں کیوں آئی تھی، مجھے کچھ تو عجیب لگ رہا ہے۔ انابیہ کسی مقصد کے تحت یہاں آئی تھی اور وہ مقصد مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جس پر سلطانہ بیگم کہتی ہیں، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ انابیہ اتنی بھی اچھی نہیں کہ وہ تم سے تعزیت کرنے آئے۔ انابیہ جب گھر آتی ہے تو اس کی ماں سمرین نماز پڑھتے ہوئے بہت روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی۔ تبھی انابیہ اپنی ماں کے پاس آ کر کہتی ہے، موم اور کتنی شکایتیں لگائیں گی میری اللہ سے؟ جس پر سمرین کہتی ہے، انابیہ تم بالکل ابلیس ہو جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی، اپنے مفاد کے لیے تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ جس پر انابیہ کہتی ہے، اگر میں ابلیس ہوں تو آپ بھی کوئی فرشتہ نہیں ہیں، آپ نے بھی وہ کام کیے ہیں کہ اگر ان کاموں کا کسی کو پتہ چل جائے تو آپ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اب آپ مجھے کتنی باتیں سنائیں گی؟ اب میں اپنے بارے میں کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کروں گی۔ یہ سن کر سمرین آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے کہتی ہے، کاش تمہارے بابا صاحب کے ساتھ میں بھی مر جاتی، مجھے آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے سامنے کھڑے ہو کر تم کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ جس پر انابیہ کہتی ہے، اگر آپ تب نہیں مری تو اب مر جائیں، اچھا ہے نا؟ آپ مریں گی تو یہ ساری جائیداد مجھے مل جائے گی اور اس ساری جائیداد کی اکلوتی وارث بھی میں ہی ہوں گی۔ یہ سن کر اب سمرین کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے انابیہ کی کتنی غلط پرورش کی ہے۔ ہمیشہ مریم کو نیچا دکھا کر انابیہ کا ساتھ دینا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انابیہ اب سر سے اوپر گزر چکی ہے۔ دوسری طرف مریم سمرین سے ملنے کے لیے گھر آنے کی غرض سے گاڑی میں بیٹھتی ہے، تبھی راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈرائیور گاڑی چیک کرتا ہے اور مریم کو کہتا ہے، مریم بی بی گاڑی کو ٹھیک ہونے میں کافی دیر لگے گی۔ مریم سڑک کنارے پریشان کھڑی تھی کہ تبھی وہاں سے اویس گزرتا ہے اور وہ مریم کو کھڑا دیکھ لیتا ہے۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر آتا ہے اور مریم کو کہتا ہے، مریم آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، میں وہیں جا رہا ہوں۔ جس پر مریم صاف منع کر دیتی ہے، لیکن اویس مریم کو کہتا ہے، مریم تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، میں صرف تمہیں گھر چھوڑوں گا، اتنی دیر اس سڑک پر کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے۔
मरियम अवैस की बात पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन तभी अवैस उसे एक कैफ़े ले जाता है। कैफ़े जाने पर मरियम अवैस को कहती है, अवैस, मैंने आपको घर जाने को कहा था, लेकिन आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हैं? जिस पर अवैस कहता है, मरियम, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, फिर हम घर ही चलेंगे। मरियम आखिरकार कैफ़े में आ जाती है। अवैस मरियम को कहता है, मरियम, मुझे सब पता चल चुका है कि किस तरह मामू जान ने तुम्हें घर से बाहर निकाला था और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ। जिस पर मरियम कहती है, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अवैस कहता है, मरियम, अगर तुम चाहो तो हम दोबारा से निकाह कर सकते हैं। ये सुनते ही मरियम को बहुत गुस्सा आता है। वो खड़े होकर अवैस के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, आज के बाद अगर आप मेरे सामने भी आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने हमेशा आप पर भरोसा करके गलती की है। आपने हमेशा मेरा भरोसा तोड़ा है। ये कहकर मरियम वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी रुककर अवैस को कहती है, मैं एक और बात आपको बताती चलूँ, मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर तो अवैस के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मरियम शादी कर चुकी है। लेकिन मरियम शाहवेज का नाम लिए बगैर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अनाबिया शाहवेज से बाहर रेस्टोरेंट में मिलती है और उसके सामने एक शर्त रखती है। रोते हुए अनाबिया कहती है, शाहवेज, तुम्हें पता तो है कि बाबा साहब के जाने के बाद मॉम बिल्कुल अकेली रह गई हैं। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम और मैं मॉम के साथ रहें। ये सुनकर शाहवेज मना कर देता है और कहता है, अनाबिया, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि मेरी एक फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है और जिस तरह तुम कह रही हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। ये सुनकर अनाबिया और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है, शाहवेज, क्या तुम मेरी मॉम का ज़रा भी दुख नहीं समझ रहे? वो कितनी दुखी हैं, वो अकेली कैसे रहेंगी? असल में अनाबिया शाहवेज और मरियम को अलग करना चाहती है। उसे समझ आ चुकी है कि शाहवेज मरियम की जितनी तारीफ़ें करता है, कहीं वो मरियम के करीब ना आ जाए। इसी वजह से वो मरियम और शाहवेज को हमेशा के लिए अलग करना चाहती है और शाहवेज को अपने पास रखना चाहती है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या शाहवेज अनाबिया को पाने के लिए उसकी ये शर्त भी मान लेगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।